السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ گزشتہ روز ہمارے حافظ احمد صاحب نے مدارس اور ٹیچر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، لیکن بہت سارے دوستوں نے ان کو جواب دے دیا ہے۔ ہمیشہ جواب دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو الزامی جواب ہوتا ہے یا تحقیقی جواب ہوتا ہے۔ تو آج میں اپنے بھائی کو ایک تحقیقی جواب دینے لگا ہوں، اور میں ایسی ایک شخصیت پیش کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کی کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا، اور یہ ایک تحقیقی جواب ہوگا۔ تو اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے ایک ایسے ملک میں اور ایسے مقام پر تشریف فرما ہیں جہاں پوری دنیا کے لوگ آ کر اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے نہ صرف ان سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ میں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام لا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ مدارس کا وہ پہلو ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے بعض دوستوں کو کیوں نظر نہیں آتا۔ یعنی آج اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں ہانگ کانگ کی کولون جامع مسجد سے بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے چیف امام مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو ان سے سوال و جواب کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے سوال اور جواب کی یہ نشست مدارس کا جو مثبت پہلو ہے وہ اجاگر کرنے لیے کافی اور شافی ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب، میں نے آپ کے حوالے سے گوگل سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں مجھے ملی ہیں لیکن کچھ نہیں ملی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سارے لوگ تلاش کرنا چاہیں گے اور بہت سارے لوگ سننا بھی چاہیں گے، دیکھنا بھی چاہیں گے۔ تو میں آج یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو مولانا ہارون رشید صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے ناظرین سے متعارف کروائیں، اور دوسرا آپ کو ہانگ کانگ آمد پر خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ میں گزشتہ 25 سال سے تقریباً یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور یہاں آنے سے پہلے میں نے پاکستان ایئر فورس میں 8 سال کام کیا، اور اس سے پہلے میں نے پاکستان آرمی میں 3 سال کام کیا۔ 3 سال۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 36 سال اس کام میں، اس شعبے کے اندر ہو گئے ہیں، قمری اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 1 سال کم کر لیجیے گا۔ میں شجاع آباد ملتان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے والد صاحب تھے مولانا رشید احمد، مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹون کے فاضل تھے۔ سن 1960 یا 1959 میں ان کی فراغت ہوئی، وہاں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی شاگردی تھی، اور ہمارے دادا تھے مولانا عبدالخالق صاحب جو جامعہ امینیہ دہلی میں مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پڑھتے رہے، ماشاء اللہ۔ تو اور پھر مجھے یاد ہے بچپن سے ایک تجسس کا مادہ تھا، تو میں اپنی دادی کے پاس بیٹھ جاتا اور ان سے اپنے دادا پردادا کے ابو کا نام پوچھتا، جو مجھے میری دادی نے جو ان کو نام یاد تھے وہ بتائے، تو وہ ہمارے دادا کے ابو، ان کے پھر دادا، ان کے دادا، ان کے نام کے ساتھ بھی مولوی لگا ہوا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس سے مجھے لگا کہ یہ خاندانی طور پر ہم لوگ اس شعبے سے متعلق ہیں، اور دینی شعبے سے۔ خود ہمارے دادا ایک عالم تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیر بھی تھے۔ اچھا۔ ان کا ایک حلقہ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس ایک گھوڑی ہوا کرتی، دیہات کے اندر رہنے والے تھے، جی۔ گھوڑی ہوا کرتی تھی جس سے وہ مختلف ان کے جو پروگرام ہوتے تھے اس پہ وہ جایا کرتے تھے اس دور کے اندر۔ تو پھر ہمارے والد صاحب چونکہ خود کراچی میں پڑھتے رہے کچھ عرصہ، اور کچھ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی پڑھتے رہے، اور پھر شجاع آباد میں آ کے انہوں نے ادارہ قائم کیا، فیصل آباد میں کچھ عرصہ انہوں نے پڑھایا،
پھر شجاعت میں آ کے انہوں نے ادارہ قائم کیا جامعہ فاروقیہ یا مدرسہ عربیہ فاروقیہ کے نام سے. اچھا. جامعہ بعد میں پھر وہ بنا. تو وہ 1900 غالباً 63-64 میں انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا. تو پھر خود یہ ہے ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ. اور نان کی طرف سے بھی ہمارے جو نانا تھے وہ شہر کی معروف تاجر شخصیت تھے لیکن دیندار تھے ماشاءاللہ. ان کو اللہ نے اولاد زیادہ دی تھی تو سارے انہوں نے ان کے 12 بیٹے تھے, 12 کے 12 حافظ انہوں نے بنائے. تو وہ شہر میں ان کا بھی بڑا نام تھا. تو ہماری والدہ نے بھی اپنی زندگی میں جوانی پوری انہوں نے بچوں کی تعلیم دینے میں گزاری. یعنی وہ ایک استانی تھی اس وقت جب بچوں کے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. تو بچوں کے مدرسوں کا جو سلسلہ بعد میں شروع ہوا لیکن وہ گھروں میں بچیاں آتی تھیں اور ایک رش ہوتا تھا. ہم نے بچپن میں جو دیکھا کہ بہت پورے محلے کی اور قرب و جوار کی بچیاں آتی اور قرآن کریم ہماری والدہ سے پڑھتی. حافظہ نہیں تھی لیکن اتنا مضبوط ان کا ایک یوں سمجھیے کہ اعتماد تھا کہ ہم جب قرآن مجید نفلوں میں پڑھتے بچپن میں تو کہیں پہ غلطی ہوتی تو وہ اشارہ کرتے کہ بھئی یہ غلط پڑھ رہے ہو. مفتی صاحب, تو جب آپ کے والد صاحب بھی عالم تھے, آپ کے دادا صاحب, تو کیا پھر آپ نے علم اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر حاصل کیا یا مدارس سے حاصل کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا والد صاحب نے مدرسہ کی ابتدا کی تھی, چھوٹا سا مدرسہ تھا. تو جب میں نے حفظ جو ہے نا کچھ اپنے مدرسے میں, کچھ شہر کی جو بڑی مسجد تھی شاہی مسجد اس کو کہتے تھے, وہاں پہ ایک نابینا قاری ہوا کرتے تھے قاری عبدالکریم, مکمل میں نے ان کے ہاں کیا. اور ایک قاری طاہر صاحب معروف شخصیت تھے, قاری رحیم بخش صاحب کے داماد بھی تھے, شاگرد بھی تھی. ان کے ایک اور شاگرد تھے قاری طاہر, تو وہ ہمارے قرآن مجید کے استاد تھے. تو جب میں نے حفظ مکمل کر لیا تو اس کے بعد میں پھر اسکول میں گیا تھا. اور اس کے ساتھ سکول کے ساتھ ہی ہمارے والد صاحب نے ہمیں دینی کتب پہ لگا دیا. تو ابتدائی طور مولانا غلام محمد ہوا کرتے تھے, ابھی بھی میں گیا ہوں تو پتہ لگا کہ موجود ہیں, ذی حیات ہیں. اور وہ استاد بھی ہم پچھلی دفعہ 3-4 سال پہلے گئے جنہوں نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھایا تھا, وہ بھی ذی حیات تھے. تو وہ مولانا غلام محمد صاحب سے ہم نے فارسی, اور مولانا عبدالحمید صاحب ہوتے تھے وہ بھی شہر کے, ان سے فارسی. اور ایک اور استاد ہوا کرتے تھے وہ بعد میں انگلینڈ چلے گئے, ہمارے شہر کے ہوتے تھے, ان سے میں نے کچھ پڑھا. پھر اس طریقے سے قاری صدر الدین صاحب پھر آئے تھے, یہ جامعہ یہ مولانا اشرف صاحب ہوا کرتے تھے معروف صرفی استاد, تو ان کے وہ شاگرد تھے. تو ان سے ہم نے پھر صرف نحو پڑھی. صبح اور شام اسکول کے جانے والے دنوں میں ہم مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے, اور اسکول کی جب چھٹی ہوا کرتی تھی تو اس دن ہم پورا مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس ترتیب سے ہم نے دینی کتاب کی ابتدا کی. اور خود والد صاحب کا ماشاءاللہ عربی ادب کا ذوق اچھا تھا, تو ہم نے ان سے بھی پڑھا ہے عربی ادب بالخصوص. تو مجھ صاحب آپ کی فراغت کہاں کی ہے؟ میں پھر اصل میں ابتدائی کتابیں ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے رہے, مدرسہ فاروقیہ میں. اور اس میں میرا پھر پرائمری میں نے حفظ کے بعد 2 سال میں مکمل کی. پھر 2 سال میں میں نے مڈل کیا بجائے 3 سال کے. پھر 2 سال میں میٹرک. تو یہ جو عرصہ ہے میرا, اصل میں کتابوں کا سلسلہ میں نے صرف کا شروع کیا جب 6ٹھی کلاس میں تھا. اچھا. تو یہ 4 سال یعنی میٹرک تک 4 سال ہو گئے یہ ہم نے اپنے مدرسے میں. پھر خلدارس میں گئے, پھر وہاں کچھ مہینے پڑھے, پھر واپس اپنے شہر میں آگے, پھر کالج میں داخلہ لیا, پھر وہی ترتیب چلائی 2 سال مزید. تو اس طریقے سے 6 سال ہم نے اپنے شہر کے اندر پڑھا, اپنے مدرسے کے اندر پڑھا, اور اتنے میں ہماری ایف اے بھی ہو گئی. مولانا زبیر صدیقی اور میں دونوں ہم کلاس ہوا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ بھائی زبیر چلے گئے تھے مخزن علوم حضرت مولانا عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, ان کے مدرسے میں مشکات کے لیے. میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد آ گیا تھا. تو
تو میں نے پھر مشکات کا پورا سال بالاستیاب ہم دینی کتابوں میں ہم نے وقت لگایا. تو پھر اس کے اگلا آخری سال جو تھا وہ دور حدیث کا تھا. تو دور حدیث والے سال پھر میں واپس ملتان آ گیا تھا, جامعہ خلمدارس ملتان, اور بھائی زبیر صاحب چلے گئے تھے ادھر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد دور حدیث کے لیے. تو ہمیں آخری سبق پڑھایا تھا مولانا کشمیری صاحب ہوا کرتے تھے, حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے براہ راست وہ شاگرد تھے. تو وہ ہمیں ان سے بھی سبق پڑھنے کا موقع ملا ہمیں حدیث کی. وہ آخری سال جو انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو پھر اس کے بعد مولانا صدیق صاحب ہوا کرتے تھے, مولانا منظور صاحب ہوا کرتے تھے, مولانا یاسین صاحب ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے حدیث کے اساتذہ ہوتے تھے, اور مفتی عبدالستار افتاء کے اندر تھے استاد. تو پھر اسی دور حدیث والے سال جب یہ ختم ہونے کا تھا تو اسی سال ہماری شادی بھی ہوئی. اسی سال پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لیا تھا, چونکہ ایف اے تک تو پڑھ چکے تھے. اس کے بعد 4 سالہ کورس ایم اے کا تھا بہاؤالدین زکی یونیورسٹی میں, تو وہاں ہمارا داخلہ ہو گیا تھا. تو یہ ہوا. ناظرین کرام, عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ علماء کرام جو ہے اصلی علوم کے مخالف ہیں اور اصلی علوم کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا کہ مفتی صاحب حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور سکول کالج اور یونیورسٹی تک انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. تو مفتی صاحب عموماً تو یہی تاثر ہوتا ہے کہ علماء جو ہے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھانا ہے, اصلی علوم تک نہیں لے کے جانا چاہتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت تو ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ علماء جو ہے اصلی علوم کے مخالف ہیں. بس میں آپ کو بتاؤں, ہمارے والد صاحب کا بھی ذوق تو یہی تھا ایک دور میں نا, کہ بھئی یہ دنیاوی تعلیم پڑھ کے کیا کرنا ہے, اس کو دینی علوم. مجھے یاد ہے والد صاحب کہا کرتے تھے بھائی ہمارے جو اسکول ٹیچر ہوا کرتے تھے, چونکہ ظاہر اسکول کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان میں بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں. تو ایک عالم کا, ایک امام کا دیندار سے تعلق ہوتا ہے, اور دیندار حضرات بھی ایک امام عالم سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ جب میں اسکول میں گیا تو آپ حیران ہوں گے, الحمدللہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے نا, مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جب میں 6ٹھی کلاس میں انگلش گرامر پڑھ رہا تھا تو مجھے صرف نے بہت پیدا دیا. اگر آپ کی صرف اچھی ہے تو آپ انگلش گرامر اتنی آسانی سے سیکھتے ہیں, چونکہ چیزیں تو وہی ہوتی ہیں نا. تو وہ ان اساتذہ کرام نے ہمارے والد صاحب کو آمادہ کیا کہ آپ کے بچے لائق ہیں تو آپ ان کو آگے پڑھائیں. تو پھر والد صاحب پھر آمادہ ہوئے. پہلے کہتے تھے مڈل تک پڑھیں گے, پھر خیر میٹرک تک مان گئے. پھر میٹرک میں نے جب پہلی پوزیشن لی اپنے اسکول کے اندر تو پھر خیر آمادہ ہوئے. پھر مدرسے میں ہم چلے گئے تھے. پھر اساتذہ کے اور اپنے دوستوں کے جو دیندار دوست تھے ڈاکٹر وغیرہ, ان کے خیر اصرار پر, ہمارے بھی خواہش پر, پھر ہمیں کالج میں بھی داخلہ دلوایا. اچھا. لیکن دینی تعلیم کو نہیں چھوڑنے دیا. اصل مسئلہ یہ تھا. ہاں, دینی تعلیم نہیں چھوڑنے دی. مجھے یاد ہے ذرا مشکل ہوتی تھی کہ دونوں طرفوں کا ایک بوجھ, اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جب ہم دینی تعلیم پڑھتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے نا, تو اسکول کا سلیبس یا اسکول کی کتابیں ہمیں حلوہ لگتی بہت ہی آسان. اس لیے کہ جو صحیح طریقے سے دینی کتابیں پڑھ لیتا ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ استعداد پیدا کر دیتا ہے. اور مثلا آپ کی صرف اچھی ہے, آپ کی نحو اچھی ہے, اور آپ تاریخ میں بھی ذوق شوق رکھتے ہیں, تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اسکول کے اندر نا. تو پھر یہ ہے کہ آپ کیپیبلٹی ہو, صلاحیت ہو, تو انسان پھر نکھر جاتا ہے. دونوں تعلیموں سے فوائد اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اصل میں حضرت میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے اکابر اس وجہ سے بھی اصلی تعلیم کو پیچھے رکھتے تھے کہ کہیں بچی کا دینی علوم اور دینی جو وہ ہے اس کا ماحول سے وہ کٹ نہ جائے. کیونکہ دیکھیں وہ اس دور کی جو ہماری علماء کی کلاس تھی نا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ انگریز کے خلاف ایک نفرت اور ایک وہ تھا, چونکہ انگریز نے جو کلاس پیدا کی تھی وہ دین سے بیزار لوگوں کی کلاس تھی, سوائے چند ایک. تو اس سے وہ لوگ ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ بھائی نقصان ہوگا. لیکن اب تو ظاہر ہے وہ رہے نہیں.
ٹھیک ہے ان کا سسٹم تو رہا, لارڈ میکالے کا نظام بھی رہا, لیکن اب وہ اس طرح کی اس نظام کی گرپ نہیں رہی اس کے اندر, بلکہ جب یہ دیندار طبقہ آنے لگا تو اس میں کافی تبدیلی آ گئی. اگر مجھے صاحب یونیورسٹی میں جب آپ گئے تو کہاں تک پھر آپ نے؟ میں نے وہاں سے پہلے بیچلر کیا, اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں اس دور کے اندر ایک تو میں نے تسلسل کے ساتھ بیچلر کیا نا, جو اس میں زیادہ میرے سبجیکٹ اسلامیات عربی ہے, اس کے علاوہ میں نے معاشیات کے اندر, اکنامکس کے اندر میں نے بیچلر کیا, اور پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی وہ بیچلر کیا. اچھا. پھر ایم اے ہے, ایم اے میں نے اسلامیات کے اندر کیا, اور ایم اے کے اندر جو ہے الحمدللہ اس میں بھی اچھی پوزیشن لی, میٹرک سے لے کے اسکول تک, اور اس طرح مدرسے کے اندر اللہ نے ایک اچھا وہ دیا تھا, ہر امتحان میں اچھے نمبر لیا کرتے تھے. تو یونیورسٹی میں اس لیے آسانی کے ساتھ داخلہ ہو گیا, اگرچہ 1 سال کا گیپ آ گیا, چونکہ میں نے 1 سال مسلسل مدرسے میں پڑھا, اس میں کوئی اور میں نے ایکٹیویٹیز نہیں رکھی, تو اس سے مجھے خیر دینی اس میں فائدہ ہوا کہ ایک بالاستیاب. اور اس دور کے اندر وفاق کے جو تحتانی امتحان ہوا کرتے تھے وہ اس دور میں اس طرح بالاستیاب نہیں ہوا کرتے تھے, یا ہوتے تھے تو کوئی داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ داخل ہو تب بھی ٹھیک ہے, فائنل جو دور حدیث کا ہے وہ وفاق کا ہونا چاہیے, تو وہ میں نے دیا تھا. حفظ کا بھی میں نے وفاق کا دیا تھا. مفتی صاحب آپ کی شادی تو دوران تعلیم ہو گئی تھی؟ جی, آخری سال دورے والے سال. تو پھر فراغت کے بعد تو پھر ایک ہی کام رہتا تھا کہ کوئی ملازمت, کوئی نوکری, کوئی پڑھنا پڑھانا شروع کیا جائے. ہاں, وہ بڑا اہم ہے. یقیناً جب ذمہ داری آ جاتی ہے, دیکھیں ہمارا کلچر ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں, جی آج بھی ہم بھی اس دور سے گزرے کہ بچوں کی شادی والدین کرتے ہیں. تو جب ہماری شادی ہوئی, ہم کو کمانے والے نہیں تھے, کچھ انکم بھی نہیں تھی, سب والدین کے اوپر تھے. لیکن شادی کے بعد ایک احساس ہوا کہ ہم اپنے والدین کے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے. تو پھر ہمارے والد صاحب لیکن ایک پڑھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ. مجھے یاد ہے کہ جانور ہوا کرتے تھے, اس دن بھی ایک کرنل صاحب ہیں, وہ میرے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. ان کے والد ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے, اور میرے والد مدرسے میں وہ کرنل طارق غوری ہیں ان کا نام, ابھی ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان ڈاکٹر بنے, پی ایچ ڈی عربی میں ماشاء اللہ نے ان کو دسترس دی. تو وہ ہمارے والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے مدرسے میں آ کے, اور ہم ان کے والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے اسکول میں. تو خیر ہم دونوں اکٹھے ہوئے, ہم اصل تھے. تو وہ یہ تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. سوال میں آپ کا بھول گیا. جی, میں نے کہا شادی کے بعد. ہاں, شادی کے بعد. ہاں, تو وہ نوکری کا یہ تھا کہ اس کے بعد والد صاحب کو ہم نے کہا کوئی کوشش کرتے ہیں, کوئی عربی ٹیچری کی کوشش کرتے ہیں. وہ ظاہر بغیر سفارش نہیں ہوا کرتی تھی, درخواست نہیں ہوا. پھر آپ کے علاقے کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, قاری سعید الرحمان صاحب, شیخ الحدیث قاری سعید الرحمان صاحب, جو جامعہ اسلامیہ پنڈی میں. جی, جامعہ اسلامیہ صدر مفتی مفتی احمد الرحمان صاحب جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے, ان کے بڑے بھائی تھے. اچھا. اور حضرت شیخ مفتی عبد الرحمان کامل پوری رحمہ اللہ خلیفہ بھی تھے حضرت تھانوی کے. اچھا. تو ان کے بیٹے تھے بڑے. ہاں, وہ قاری سعید الرحمان صاحب. اور وہ یہ بتاتا ہوں, میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے سے اس وقت ایم پی اے منتخب ہوئے تھے جب وہ وزیر. بالکل اسی وقت کی بات ہے جب وہ وزیر اوقاف تھے. تو ہمارے والد صاحب ہم دونوں بھائیوں کے کاغذات سندیں وغیرہ لے کے ان کے پاس گئے کہ بچے فارغ ہو گئے ہیں تو ان کو کہیں کوئی اوقاف میں جگہ دلا دیں. تو انہوں نے کہا, مجھے یاد ہے والد صاحب نے آ کے بتایا کہ دیکھو ہوں تو میں وزیر, لیکن میری بس میں نہیں, اوقاف کے اندر نا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بچوں کو آرمی کے اندر کوشش کر لیتا ہوں, وہاں پہ چلے جائیں. تو خیر انہوں نے ہی خود آرمی جی ایچ کیو کے شعبہ دینی تعلیمات میں ہماری درخواستیں بھجوا دی تھیں. ان کے کوئی جاننے والے تھے, تو خیر انہوں نے پھر رابطہ بھی کر لیا ہم سے. تو بھائی چھوٹے زبیر, ان کی عمر کم تھی 2 سال, جو ان کی منیمم ایج تھی نا. تو میری عمر پوری ہو رہی تھی چند مہینوں کے بعد. اچھا. 20 سال. تو انہوں نے میری اپلیکیشن رکھ لی, اور پھر خیر مجھے کال آ گئی, انٹرویو ہو گیا, اور ٹیسٹ انٹرویو کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بطور خطیب, اس وقت یہ جے سی او ہوتا ہے, جونیئر کمیشن آفیسر, کہ آپ کام شروع کریں. وہ بھی خیر اہم انٹرویو تھا. تو وہ بریگیڈیئر کرنل سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں چونکہ یونیورسٹی میں ریگولر پڑھ رہا ہوں تو مجھے اگر آپ ملتان اسٹیشن دے دیں. تو اس پینل نے مان لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر خیر ملتان میری جاب لگ گئی. 10 جنوری 1990 کی بات ہے. پھر جب میں یونٹ میں گیا تو پھر میں نے ان کو بھی کہا کہ میری تعلیم جاری ہے. انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ ہم اگر آفیشیلی تم نہیں کر سکتے پڑھ سکتے لیکن تم اپنا کمپلیٹ کر لو. تو خیر میں نے پھر 2 سال اس طریقے سے وہ کمپلیٹ کیا سن 90 سے سن 92 تک. پھر سن 92 میں میرا ایم اے مکمل ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے درخواست دی وہ کمیشن کے لیے. تو اس میں پورے پاکستان سے تقریباً 200 بندوں نے کہتے ہیں درخواست دی تھی. ہم 2 بندے سلیکٹ ہو سکے تھے. ان میں سے ایک میں تھا کمیشن کے لیے پاکستان ایئر فورس میں. پھر ادھر شفٹ ہو گئے. 5 فروری 1993 کو پاکستان ایئر فورس میں آ گئے. اچھا. تو پھر وہاں سے آپ ہانگ کانگ کیسے تشریف لے؟ پھر 5 فروری 1993 کو میں نے ٹریننگ کے لیے بسالپور چلا گیا. تو تقریباً فروری سے جون تک یہ ٹریننگ تھی. پھر جون میں وہ آفیسر بن کے میری پہلی جو تھی اپائنٹمنٹ وہ سمنگلی کوئٹہ میں ہوا تھی. تو میں 4 سال پھر میں نے وہاں گزارے. تو وہیں پہ خیر میری بچی پہلے بچہ تو جب میں آرمی میں تھا اس وقت ہوا بڑا بیٹا. پھر بیٹی وہیں کوئٹہ میں ہوئی اور پھر وہاں سے میری پوسٹنگ ہو گئی راولپنڈی میں. پھر 4 سال میں نے راولپنڈی میں گزارے. جب میں پنڈی میں تھا تو یہاں سے ایک بزرگ آیا کرتے تھے آپ کے علاقے کے واقعات کے ملا صدیق صاحب جی وہ یہاں پہ آتے. تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ جو امام صاحب تھے قاری طیب صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہاں جگہ خالی تھی. تو انہوں نے جو یہاں مقامی فکر مند ساتھی تھے عثمان حنفی صاحب تھے تو ان اور باقی حاجی اسحاق صاحب اور ظفر صاحب یہ زیادہ تر آپ کے علاقے چھچ کے تھے. ظفر صاحب لاہور سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہمیں امام چاہیے نا جو یہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو جوڑ کے آگے لے جا سکے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی آرمی کا بندہ چاہیے. تو یہ جن کو ایک تجربہ ہوتا ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو چلانے کا. تو وہ اپنے ان کے ذہن میں ایک اور خطیب صاحب تھے. انہوں نے ان سے بات کی. اس خطیب صاحب چونکہ میرے پاس ہوا کرتے تھے پنڈی میں. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ چلے جائیں دیکھ آئیں اگر ماحول اچھا لگے. تو میں یہاں آیا دیکھا کام کی نو یہ تو ایک اہم جگہ تھی اہم مرکز تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی انٹرویو کیا. میں نے جمعہ پڑھایا. یہ سن 2000 کی بات. 2000. تو پھر خیر انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی کہ بھئی آپ آئیں. تو جب انہوں نے مجھے آفر کر دی تو پھر میں نے خیر بتایا کہ میرے ساتھ 3 بچے ہیں اور گھر والے. تو انہوں نے سب کا میری پوری فیملی کا ویزا کروایا. اور پھر میں دسمبر 2000 میں پہلا مسلح سنانے کے لیے یہاں پہ آیا. اور جب واپس گیا تو ویزے اپنے ساتھ لے کے گیا. پھر شوال میں نے وہاں ایئر فورس میں ریزائن کیا. ریزائن کر کے پھر بچوں کے ساتھ یہاں پہ 2001 جنوری 24 تاریخ کو میں پہنچا. دین کی خدمت کے لیے آپ ہانگ کانگ آ گئے. تو پھر وہ یاد آتا تھا والد صاحب سے کوئی پوچھتا تھا کوئی یہ سکول پڑھ رہے ہیں فرماتے تھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی دعویٰ کا کام دے. تو وہ شاید والد صاحب کی خواہش بھی تھی بجائے افسری والی لائن کے ادھر جانے کے اور وہاں وقت خرچ کرنے کے اس طرف اللہ نے مسجد کے اندر ہی قبول کر. تو مفتی صاحب اب آپ یہاں چیف امام ہیں. تو چیف امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں چیف امام چونکہ یہاں ہانگ کانگ میں ساری مسجدیں جو ہیں وہ ایک ٹرسٹ کے اندر ہیں. اور ٹرسٹ میں بطور چیف امام دینی امور کی ساری ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں. اس میں حلال سرٹیفکیشن ہو ہم سند دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے یا یہ ریسٹورینٹ حلال کھانا سروس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک تو حلال کھانے کی اور دوسرا جو میں نے آ کے یہاں پہ سلسلہ شروع کیا تھا 2 چیزیں شروع کی تھیں. ایک تو دعویٰ کا کام اور دوسرا شروع کیا تھا انٹرفیتھ میٹنگ اور ڈائلاگ. تو انٹرفیتھ میٹنگ اور ڈائلاگ کے نتیجے میں جو مختلف کمیونٹیز تھی جو اس دور کے اندر 9/11 کے بعد بالخصوص ایک توقع ہوا کرتا تھا مسلمانوں سے اور دینی مراکز سے. تو ہم نے اس کو ختم کرنے کی الحمدللہ کوشش کی.
تو اس کے نتیجے میں ہمیں سکھوں کے گردوارے، ہندوؤں کے ٹیمپل اور مندر، اور یہودیوں کے سینیگوگ میں، عیسائیوں کے چرچوں میں اسلام کی بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اور دوسرا جو دعویٰ کا کام تھا، ایک تو پہلے ابتدا میں جو دعویٰ کے کرنے دعویٰ ورکر تھے، نوجوان بچے بچیاں، ان کو دینی تعلیم اور کلاسز لینا شروع کی تھی. قدوری تک بھی میں نے ان کو پڑھائی انگلش کے اندر. تو وہ اس دور میں ایک ماحول تھا. اس کے بعد پھر یہ کیا کہ مختلف سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں میرے لیکچر ہوا کرتے تھے. تو پھر اس کے نتیجے میں مختلف آرگنائزیشنوں نے، ان سکول یونیورسٹی والوں نے سال میں ایک دن مسجد وزٹ کا رکھ لیا. تو وہ مسجد میں آتے، میں ان سے ظاہر ٹور کرواتا مسجد کا، اور ساتھ بیٹھتے، سوال جواب ہوتے، ان کو اسلام کے بارے میں تعارف کرا کے، اپنی مسجد اور یہاں کی لوکل مسلم کمیونٹی کا تعارف کروا کے پھر سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. تو یہ دعویٰ کا سلسلہ اب الحمدللہ ایسا چلا ہے، اب شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں کوئی نہ کوئی وزٹ یا کوئی نہ کوئی گروپ نہ آ رہا. حضرت یہ آپ نے مسجد کے بعد میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کے لٹریچر پڑھا ہوتا ہے. جی. تو بہت سارے لوگ یعنی غیر مسلم بھی آ کر آپ کا لٹریچر چیک کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یقیناً متاثر ہوتے ہوں گے اور اسلام قبول کرتے ہیں. جی الحمدللہ کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور مسلمان بھی ہوئے ہیں. یقیناً ایک تو طریقہ ہے نا شادی کا. مثلا کسی لڑکے نے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ تعلق ہو گیا یا وہ فیصلہ کر لیا شادی کرنے کا، تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. اسی طرح اپوزٹ سائڈ میں بھی ہے کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے سے شادی کی، اگرچہ اس کی تعداد مقابلتاً کم ہوتی ہے. دوسرا کچھ اسٹڈی کر کے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوئے ہیں کہ کہتے پیسیفک کا پائلٹ مسلمان ہوا ہمارے ہاتھ پہ. الحمدللہ ہزاروں لوگ یہاں پہ مسلمان ہوئے ہیں. مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے مذاہب اور بہت ساری تہذیبیں اور بہت سارے مسالک سے آپ کا پالا پڑتا ہے. جی. تو مشکل تو ہوتی ہوگی. مشکل ہوتی ہے. اصل میں مشکل یہاں ایک فرق میں نے دیکھا ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، اس میں رہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں وسعت زیادہ ہے بنسبت ہمارے ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ معاشی طور پر یہ علاقہ خوشحال ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس خوشحالی میں کسی ایک مسلک کا، کسی ایک مذہب کا، کسی ایک کلچر کا، کسی ایک بیک گراؤنڈ کا، ایتھنیکلی بیک گراؤنڈ کا امپیکٹ اثر نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں ہے. تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی رہے، اور باقی اسی وقت ہوگا جب ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ ایک دوسرے کو برداشت ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے. تو اس لحاظ سے بلکہ ہماری اس مسجد کے اندر مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اللہ نے گفتگو کا سلیقہ بھی دیا ہے اور مطالعہ بھی جو تھوڑا بہت ہے. تو ہم نے کبھی یہاں اختلافی مسائل پر اپنا موقف تو رکھا ہے، جو ہے اللہ نے دیا ہے، جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، لیکن اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں. تو باقی مسائل الحمدللہ لوگ پوچھتے ہیں، ابھی بھی آئے ہوئے تھے، وہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں. ماشاءاللہ. وہی صاحب میرا آخری سوال ہے. جی. جن مساجد میں عموماً، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں کے امام کو شکوہ شکایت ہوتی ہے. زید آپ بھی ایک کمیٹی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو کوئی شکوہ شکایت یا کوئی مشکل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. صحیح. جہاں پہ بھی کمیٹی ہوگی، کمیٹیوں میں کام کرنے والے لوگوں کا ذہن، سوچ، تعلیم وہ مختلف ہوتی ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کمیٹیوں والے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یا ایک عالم اور امام کمیٹی والوں کی حد کے اندر داخل ہو، وہ اپنی اتھارٹی وہ کر لے. تو اس میں ذرا حکمت سے یقیناً چلنا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہیں. مسائل تو ہر جگہ ہیں. کوئی شخص کہے کہ مسائل نہیں ہے، یہ غلط ہو، یہ جھوٹ ہو. ہاں، آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ نہ بالکل غلامانہ انداز اختیار کیا جائے، نہ ان کو ڈسپلن کو توڑتے ہوئے ان کو اگنور کیا جائے. کنونسنگ کریں، یا کنونس ہو جائیں یا کنونس کریں. تو میری تو یہ پالیسی، کئی چیزوں میں ہم ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ رائے ٹھیک ہے، یہ ہے یہ.
اور کئی باتوں میں ہم سو بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے جو انتظامی مسئلے ہیں وہ ان کو حق ہے, جزاک اللہ خیر. اور جو دینی مسئلے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت شکریہ. بہت مہربانی مولانا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ ہے مدارس کا وہ چہرہ جو پوری دنیا میں اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. یعنی آپ ہانگ کانگ میں آئیں اور دیکھیں کہ جہاں بھی مساجد آباد ہیں, جہاں بھی مدارس آباد ہیں, ان کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ پاکستان کے اور ہندوستان کے مدارس کی ہے. اسی طرح آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو مدارس کے فیض یافتہ نظر آئیں گے. اور یہ ایک اہم بات ہے کہ کہیں بھی پاکستان کے کسی اور تعلیمی ادارے کا فیض یافتہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کو ہانگ کانگ کے مسلمان بلائیں کہ جی اس کے بغیر ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی, اور باقاعدہ پاکستان کے لوگوں کو اپیل کی جائے, درخواست کی جائے کہ ہمیں جی اپنا فیض یافتہ کوئی آدمی بھیجیں. لیکن مدارس ایسے ہیں جہاں باقاعدہ ریکویسٹیں جاتی ہیں, درخواستیں جاتی ہیں, اور حضرت مفتی صاحب جیسے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں اور اپنے جگہ پر بٹھا کر ان سے دین کی خدمت لیتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب کا آپ نے تفصیلی انٹرویو دیکھا ہے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد وہ لوگ جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کم از کم ان کے لیے یہ تحقیقی جواب کافی ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.